بڑا فورم، بڑا خطاب، وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام عالم سے سوال، کیا فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے والے انسان کہلانے کے حقدار ہیں؟ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران وزیر اعظم نے اسرائیلی مظالم کو بے نقاب کر دیا. بولے غزہ میں بچوں کے خون کا ذمہ دار صرف اسرائیل نہیں، اس پر خاموش رہنے والے بھی ہیں. فلسطین کو فوری طور پر اقوام متحدہ کا رکن تسلیم کیا جائے. القدس کو آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہونا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں کم سن بچے دفن ہو رہے ہیں اور دنیا خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کے موقع پر پاکستان، ترکی، فلسطین سمیت کئی ممالک کے وفود کا واک آؤٹ. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے خطاب میں بولے، عالمی برادری کو بھارتی حکومت کا ہاتھ روکنا ہوگا. 2019 میں مودی سرکار نے یک طرفہ طور پر مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی. مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. دلی سرکار مقبوضہ کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی ناکام کوششیں کر رہی ہے. وزیر اعظم نے واضح کیا، پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث افراد افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں. وزیر اعظم کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب. وزیر اعظم شہباز شریف کا افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. بولے، کالعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کے دہشت گرد افغانستان میں بیٹھے ہیں. وزیر اعظم کا کہنا تھا، موسمیاتی تبدیلیاں عالمی سطح پر اہم چیلنجز ہیں. موسمیاتی تبدیلیوں میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن تباہ کن سیلاب سے پاکستان کو $30 ارب کا نقصان ہوا. وزیر اعظم جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے بعد لندن پہنچ گئے. اسرائیلی فضائیہ کا بیروت میں حزب اللہ ہیڈ کوارٹرز پر بڑا حملہ. اسرائیلی طیاروں نے حملے میں مہلک اور طاقتور میزائلوں کا استعمال کیا. 6 عمارتیں مکمل تباہ، ملبے سے 2 لاشوں کو نکال لیا گیا. سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری. ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ بمباری کا اصل ہدف حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ عمارت میں موجود تھے. ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں حسن نصر اللہ محفوظ رہے. حملہ جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کے فوراً بعد کیا گیا. نیتن یاہو نے خطاب میں دعویٰ کیا کہ وہ لبنان کے ہر حصے کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں، اسرائیل نے بیروت پر حملے میں امریکی بنکر بسٹر بم استعمال کیے ہیں. ایران ہر صورت لبنان کا ساتھ دے گا. ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ ہاشم صفی الدین محفوظ رہے. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. مشیر خامنائی علی ریجانی کا کہنا ہے، اسرائیل نے سرخ لکیر عبور کر دی. حزب اللہ کے سربراہ کی ہلاکت کی صورت میں متبادل قیادت تحریک کو چلانے کے لیے تیار ہے. لبنان اور فلسطین پر اسرائیلی حملوں کا رد عمل. یمنی فوج نے بحیرہ احمر میں امریکی بحریہ کے جنگی جہازوں پر حملہ کر دیا. مزاحمتی فورس نے اسرائیل کی مدد پر مامور 3 امریکی ڈسٹرائر کو نشانہ بنایا. یمنی فوج کے مطابق حملے میں بحریہ، فضائیہ اور بری فوج نے حصہ لیا. حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک تل ابیب غزہ پر حملے بند نہیں کرتا. پاکستان میں ناقص گورننس کے باعث کاروباری صورتحال مشکل کا شکار ہے. پاکستان کے ساتھ IMF ایگزیکٹو بورڈ معاہدے کے بعد اعلامیہ جاری. اعلامیہ میں کہا گیا کہ ہر شعبے میں حکومت کا کردار سرمایہ کاری کو متاثر کرتا ہے. پاکستان کی ٹیکس بنیاد بہت چھوٹی ہے، جس کے باعث ٹیکس کا بوجھ کچھ شعبوں پر ہے. کم ٹیکس سے ملک کی مالیاتی اور ترقیاتی ضروریات کو پورا نہیں کیا جا سکتا. تعلیم اور صحت کو کم مالی وسائل دینے کے باعث غربت میں کمی نہیں لائی جا سکتی. معاشی مواقع کی کمی سے ملک موسمیاتی تبدیلیوں سے مزید کمزور ہوا. پاکستان نے مزید اقدامات نہ کیے تو خطے کے دیگر ممالک سے بہت پیچھے رہ جائے گا. آرمی چیف کا کراچی کور کا دورہ. ISPR کے مطابق جنرل عاصم منیر کو پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی. سپہ سالار نے انویسٹا انڈس IT پارک کا افتتاح کیا. IT پارک نوجوانوں کو اعلیٰ معیار کی تربیت فراہم کرے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی تقریب میں شرکت. جنرل عاصم منیر نے کہا، معاشرے میں مایوسی پھیلانے والوں کو قوم کی اجتماعی کوششوں سے شکست ہوئی.
پاکستان کی معاشی بحالی میں تعاون پر چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کو IMF قرض کی پہلی قسط موصول، اسٹیٹ بینک نے 1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ ڈالر موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے گزشتہ روز پاکستان کے لیے 7 ارب ڈالر قرض پروگرام کی منظوری دی۔ جب IMF کے ساتھ ہماری جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ طے پایا اور اس کے بعد پہلی ٹرانچ جو ہے وہ بھی مل گئی ہے پاکستان کو، فتنہ فساد گروپ نے کوشش کی تھی کہ وہ کل تماشا لگائیں گے پرائم منسٹر کی تقریر کے دوران نیو یارک کے اندر، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ جب ملک کے اندر حالات بہتر ہونے لگتے ہیں، ان کا فتنہ فساد جو ہے وہ جوبن پہ ہے۔ IMF سے معاہدہ ہو گیا اور پہلی قسط بھی مل گئی ہے۔ کچھ لوگ اب بھی ملک کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس بولی، جب ملک کے حالات بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں تو PTI احتجاج شروع کر دیتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اقوام متحدہ کے باہر فتنہ پھیلانے کی کوشش کی، لیکن ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ راولپنڈی میں اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ راولپنڈی میں PTI کا ممکنہ احتجاج، شہر کی اہم شاہراہیں کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئیں۔ لیاقت باغ جانے والے مختلف راستے بند، مری روڈ کے اطراف گلیوں کو بھی کنٹینر لگا کر غیر فعال کر دیا گیا۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ بلوچستان میں تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے دھرے رہ گئے، لاکھوں بچے آج بھی تعلیم سے محروم۔ اسکولوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان، اساتذہ کی غیر حاضری اور کمی کا بھی سامنا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی تعلیمی زبوں حالی کا اعتراف کر چکے ہیں۔ PAA نجکاری کی بڑی شرط التوا کا شکار ہونے پر IMF خفا۔ 1 اکتوبر کو PAA کی نجکاری کے لیے بڈنگ کی یقین دہانی کے بعد اچانک 1 ماہ کی توسیع پر سوال اٹھنے لگے۔ نجکاری کے لیے نجی کمپنیز کے کنسورشیم میں پاک ایتھنول، YB ہولڈنگز، بلو ورلڈ سٹی، عارف حبیب، ایئر بلو اور فلائی جناح شامل۔ 6 کمپنیوں میں سے صرف بلو ورلڈ سٹی نے بڈنگ کی تمام شرائط پوری کی۔ اچانک بڈنگ کی تاریخ بڑھانے کے خلاف بلو ورلڈ سٹی کا عدالت جانے کا اعلان۔ مقررہ مدت میں دستاویز جمع نہ کرانے والوں کو ڈسکوالیفائی قرار دینے کی استدعا کی جائے گی۔ نجکاری کمیشن کے غیر سنجیدہ فیصلے سے اسٹاک مارکیٹ میں PAA کے شیئرز کی قیمت 2 روپے 9 پیسے گر گئی۔ نااہلی یا مافیا کو خوش کرنے کی کوشش، PIA کے نجکاری میں تاخیر، نجکاری کمیشن نے IMF ڈیل خطرے میں ڈال دی۔ عالمی مالیاتی ادارے کو اگست تک نجکاری مکمل کرانے کی یقین دہانی کرائی گئی، لیکن ناکامی پر نجکاری کمیشن بورڈ کا 20 ستمبر کو اجلاس طلب کر کے 1 اکتوبر کی نئی تاریخ دے دی۔ IMF ڈیل منظور ہوتے ہی نجکاری کمیشن نے بڈنگ کی تاریخ کے لیے مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ ڈیل چاہیے تو پہلے PIA کی نجکاری کرو، IMF کا واضح پیغام۔ جو نجکاری کا عمل PIA کا ہو رہا تھا اور اس میں 6 کمپنیز شارٹ لسٹ ہوئی تھیں جنہوں نے 25 ستمبر تک اپنے فائنل ڈاکیومنٹس جس میں جو کنسورشیم کی فارمیشن ہے وہ انہوں نے پرائیویٹائزیشن کمیشن میں داخل کرنی تھی، اور بلو ورلڈ گروپ جو ہے یہ واحد گروپ ہے جس نے اپنے ڈاکیومنٹس جمع کروائے، اور 26 ستمبر کو پرائیویٹائزیشن کمیشن سے صبح سے لے کے شام تک یہ پیمنٹ جمع کرانے کی اجازت ہم مانگتے رہے بڈ منی کی، اور ان سے ان کا NTN نمبر کا تقاضا کرتے رہے، جبکہ ہمیں بارہا وربلی منع کر دیا گیا کہ جی آپ پیمنٹ جمع نہ کرائیں۔ 27 ستمبر ہونے سے پہلے 26 کی رات کو جو ہے اچانک اعلان کیا جاتا ہے کہ ڈیٹ توسیع کر دی گئی ہے پیپرز جمع کرانے کی، یعنی پیپرز جمع کرانے کی تاریخ گزر چکی تھی، اور اس کا مطلب ہے کہ جن بڈرز نے ڈاکیومنٹس جمع نہیں کروائے ان کو اصولاً ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے تھا، یا وہ ہو گئے ہوئے ہیں، اور وہ ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد ٹائم ایکسٹینشن دی جا رہی ہے ڈاکیومنٹس جمع کرانے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کلیئر میلافیڈی ہے۔ PIA کی بولی کے لیے 6 کمپنیوں میں سے صرف بلو ورلڈ سٹی نے تمام ڈاکیومنٹس پورے کیے۔ چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر کہتے ہیں بار بار اجازت مانگنے کے باوجود نجکاری کمیشن نے بڈنگ کے لیے پیشگی رقم جمع کرانے سے روکا۔
दस्तावेज जमा कराने की तारीख और मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद अचानक तारीख में तौसी की गई, जिस पर अदालत जाएंगे। CEO ब्लू वर्ल्ड एविएशन मेजर रिटायर्ड मीसम रजा ने कहा, PIA निजकारी का अमल 29 अप्रैल से शुरू हुआ। ब्लू वर्ल्ड सिटी वाहिद कंपनी है जिसने मुकर्ररा वक्त में तमाम कवायद जमा कराए। सिर्फ एक कंपनी जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, किसी और कंपनी ने अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा नहीं करवाए। आपने किसी एक को ऑब्लाइज करने के लिए जिसके पास इतनी तौफीक नहीं हुई अभी तक कि वो 50 करोड़ रुपया जमा करे तो वो 300 अरब रुपए की एयरलाइन लेगा। ये किसके साथ खेला जा रहा है? हम अब इसमें तमाम उन अदारों को इंतबाह देते हैं जो असर रखते हैं इस मुल्क में कि इस मामले पे वो अंदर आए और इस मामले को सेटल किया जाए कि ये कौन है वो जिसके अंदर इतना तपड़ है और इतना जोर है कि उसने पूरे का पूरा सिस्टम प्राइवेटाइजेशन का उलट के रख दिया है। पंजाब के मुतादिद इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद, जड़ावाला, डस्का, हाफिजाबाद, लालिया में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। गुजरावाला और ननकाना साहिब में रिमझिम। कई इलाकों में फीडर ट्रिप। बिजली की आग मचोली भी जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी तौर पर अब्रालूद रहने का इम्कान है। बारिश का सिलसिला 1 अक्टूबर तक जारी रह सकता है।